آگے آگے نبی پاک ہیں. نبی پاک نے گود میں امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور انگلی امام حسن کی پکڑی ہوئی ہے. تو آپ کے پیچھے بی بی فاطمہ زہرا ہے اور ان کے پیچھے حضرت علی. پہلا تو نقطہ یہ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں اٹھایا ہوا ہے امام حسن کو، امام حسین کو؟ ماں موجود تھی، وہ اٹھا لیتی. اور امام حسن کی انگلی آپ نے کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ مولا علی موجود تھے، وہ ان کی انگلی پکڑی. اس کے جواب میں اہل نظر کہتے ہیں کہ اگر ماں نے یا باپ نے دونوں بچوں کو ساتھ لیا ہوتا تو لوگ یہ سمجھ سکتے تھے کہ حضرت ان کو نہیں لے کے آ رہے، ماں باپ کیونکہ آ رہے تھے اس لیے ان بچوں کو بھی لے کے آئے. آپ نے خود امام حسین کو گود میں اٹھایا اور امام حسن کی انگلی پکڑی تاکہ بتائیں کہ یہ نہیں لے کے آ رہے ماں باپ، میں ان کو لے کے آ رہا. تو یہ اب یہ بہت دور کی باتیں ہیں، یہ جڑی ہوئی ہیں ان باتوں سے جس میں کہا گیا ہے انا وعلی من نور واحد. یہ جڑی ہوئی ہیں ان سے جس میں کہا گیا ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. یہ باتیں جڑی ہوئی ہیں ان سارے حقائق کے ساتھ. وہ اس طرح سے جب انہوں نے دیکھا، اہل نجران اور راہبوں نے دیکھا کہ یہ کون آ رہا ہے، لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے ان کے نواسے ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں اور یہ ان کے بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں. تو انہوں نے، ان کا جو لیڈر تھا اس نے کہا کہ میں ایسے نورانی چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا ہمارے خلاف تو پھر نہ آسمان ہمارے اوپر بارش برسائے گا اور نہ زمین سے کوئی سبزہ ہماری سرزمین پہ اٹھے گا. ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، ان کے ساتھ. ایک نکتہ میں یہاں میں کہہ دوں، اگر انہوں نے ممکن ہے یہ بھی سوچا ہو کہ بھئی انہوں نے کرنی بد دعا کہ بھئی جو جھوٹا ہے یا اللہ اس پہ لعنت بھیج، تو کوئی مشکل کے لیے اپنی اولاد کو کیوں مشکل میں ڈالتا ہے؟ اگر ذرا بھی شک موجود ہو تو اور اس پہ اپنا دوست احباب تو لے جاتا. نبی پاک کا یہ ان کو لے کے آنا، یہ اس کا جو ایمان ہے توحید پر اور اللہ کے لا شریک ہونے پر، اس کو بھی ظاہر کرتا ہے. وہ مجبور ہو گئے کہ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کرتے. یہ ہے فاطمہ زہرا، یہ ہے ان کی عظمت. اور یہ سب کچھ ہماری احادیث میں، روایات میں، قرآن کی آیات میں، تفاسیر میں یہ ہم تک پہنچا ہے. لہذا ہم کیوں نہ بے ساختہ نبی پاک کے ساتھ، ان کی آل سے اور خاص طور پہ اس بی بی سے ہم محبت کا اظہار کریں جن کے بارے میں فرمایا الفاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر اس طرح سب لوگ حاضر ہوں گے. ایسے میں آسمان سے صدا آئے گی کہ اے اہل محشر غضوا ابصارکم، اپنی نظریں نیچے کر لو، فاطمہ بنت محمد آیا چاہتی ہیں. ایسے میں 50,000 حوروں اور جنت کی حوروں کے ساتھ ایک برق رفتاری کے ساتھ وہاں سے گزریں گی. میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں، نبی کا تو معمول اور سنت ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی آپ آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے. کیا اس دن بھی کھڑے ہو جائیں گے؟ نبی کی سنت تو یہ ہے اگر وہ کھڑے ہو جائیں گے تو آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل کون باقی رہ جائے گا؟ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے ہم بھی آنکھیں جھکا کے سر نیچا کر کے بی بی کا اسی طرح استقبال کریں جیسے آپ کے والد بزرگوار سید المرسلین بھی. اور انشاءاللہ بی بی اور ان کے والد بزرگوار سید المرسلین کی شفاعت کے صدقے میں انشاءاللہ ان کے قدموں میں پہنچیں گے. اللہ وہ دن لائے، اللہ ان کی شفاعت آپ کی اور ہم سب سے نصیب کرے. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے جناب گیلانی صاحب، آپ بھی اس پاک بی بی کی اولاد میں سے ہیں اور باقی سب یا سادات ہیں یا اس گھرانے کے ماننے والے ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے حسن سماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ڈاکٹر محمد کبیر علیمی صاحب، علیمی میں نے کہا پہلے بھی آپ کے لیے ان کی نسبت جو ہے شاہ عبد العلیم صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ شاہ عبد العلیم صدیقی میٹھی کو اس دور میں قائد اعظم محمد علی جناح نے سفیر پاکستان بنا کر دنیا میں بھیجا کہ جاؤ دنیا کو بتاؤ کہ پاکستان کا قائم ہونا ضروری ہے۔ ان کی پوری دنیا میں مریدین کا ایک سلسلہ تھا اور عقیدت مندوں کا ایک سلسلہ تھا اور پوری دنیا میں وہ تبلیغی دورے فرمایا کرتے تھے۔ ان کی ان خدمات کو دیکھ کر شاہ عبد العلیم میٹھی صدیقی کو قائد اعظم جیسے دانشمند آدمی نے پوری دنیا میں سفیر پاکستان بنا کر بھیجا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں صرف ایک بات، وقت بھی کم ہے۔ ایک دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ تشریف لائیں، آپ میری دعوت کو قبول فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی دعوت۔ حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور رسالت مآب کے مبارک قدموں پہ نظر رکھ کے گنتی کر رہے تھے۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی بڑے مکے کے اور مدینے کے متمول تاجر تھے۔ انہوں نے کہا میری تمنا تھی کہ حضور جب میرے گھر تشریف لائیں جتنے قدم حضور چل کے تشریف لائیں میں ایک ایک قدم پہ ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ کیا حضرت عثمان غنی نے ایسے۔ جب یہ بات مولا کائنات نے سنی، ان کے پاس پہنچی تو تھوڑی سی افسردگی تھی طبیعت پہ۔ گھر آئے، سیدۃ النساء العالمین سے کہا آج یہ ماجرا ہوا ہے، چاہتا تو میں بھی تھا کہ حضور میرے گھر میں بھی آئے اور ایسی تمنا میرے دل میں بھی ہے، اس سے بڑھ کے ہے۔ تو سیدہ نے فرمایا حضرت حیدر کرار سے کہ آپ حضور سے جا کے وقت لے کے آئیں، حضور تشریف لائیں ہمارے گھر میں بھی، ہم بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو حضرت حیدر کرار نے فرمایا وہ تو مکے کے اور مدینے کے متمول تاجر ہیں تو دولت ان کے پاس ہے، ہم سادات ہیں، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، تو یہ معاملہ کیا بنے گا؟ انہوں نے ایک قدم پہ غلام آزاد کیا۔ تو حضرت سیدہ فرماتی ہیں آپ وقت لے کے آئیں میرے بابا سے، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ حیدر کرار وقت لے کے آ گیا۔ جب حضور تشریف لائے تو حضرت سیدہ گھر میں بیٹھ گئی، رب کی بارگاہ میں سر رکھا، اللہ ہمارے پاس تو تو نے علم دیا ہے، تو آج ہمارے گھر میں کچھ نہیں، میں چاہتی ہوں ایسا انتظام فرما دے جو کسی نے آج تک نہ کیا ہو۔ تو ان اصحاب کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے غلاموں کے لیے اللہ نے جنت سے کھانا بھیج دیا۔ جب صحابہ نے کھانا کھایا، حضرت سیدہ گھر میں چلی گئی، اندر کمرے میں سجدے میں سر رکھا اور کہا اللہ سیدنا عثمان غنی نے میرے بابا کے ایک ایک قدم پہ ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، تو میں تو تیرے محبوب کی امت کا سوال کرتی ہوں تجھ سے۔ آسمانوں سے جبریل اترا، رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب کے پاس جاؤ، میرے تیرے جا کے سلام کہو اور کہو کہ تیری بیٹی کی دعا تیرے رب نے قبول کر لی ہے۔ ایک ایک جو سیدنا عثمان غنی نے ایک قدم پہ غلام آزاد کیا تھا، حضرت سیدہ ایک ایک دعا میں ایک ایک ہزار جہنمی کو میں نے آج بخش دیا ہے۔ حضور جتنے قدم چل کے آئے، ایک ایک قدم پہ ایک ایک ہزار گناہگار جہنمی آج میں نے بخش دیا ہے۔ جبریل نے آ کے پیغام دیا، اللہ نے اے محبوب تیری اتنی امت کو بخش دیا، ایک ایک ہزار ایک ایک قدم کے بدلے میں۔ یہ شان ہے ان کی، اور ان کی شان تو بندہ کیا عرض کر سکتا ہے۔ ان کی باتیں کر کے اللہ میری اور آپ سب حضرات کی یہاں آنا بیٹھنا جتنی دیر بھی بیٹھے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سب کا بہت مشکور ہوں، آپ سب یہاں پہ تشریف لائے، میرا بھی فرسٹ ٹائم یہاں پہ آنا ہوا تو بہت اچھا لگا۔ میں کیونکہ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے ڈیٹیل سے باتیں کر دی ہیں، جب فارغ ہوں گے تو پھر یہ نشستیں ہوتی رہتی ہیں اہل بیت اطہار کے اوپر، تو بس میں اتنا کہوں گا کہ یہ ایک بہت
اچھا اقدام ہے، جیسے صفدر گیلانی صاحب نے آغاز میں آپ کو سب کو ہمیں بتایا کہ ہم ہر مہینے میں اگر ایک پروگرام اس طرح کا نشست طرح کیا کریں تو ہمارے بھائی دوست احباب ان کے اندر جو کمی بیشی ہے وہ بھی کلیئر ہو جاتی ہے، اور کچھ انفارمیشن کوئی نئی سے نئی علم آپ کو مل جاتا ہے، ہمیں مل جاتا ہے، تو اس میں ہماری ایک تربیت کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی کسی تحریک اور کسی تنظیم کے ساتھ بندہ منسلک ہوتا ہے یا کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو وہ اپنی اصلاح کرتا ہوا اپنے آپ کو کامیاب کر لیتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا زیادہ راکھا ہو جاتا ہے۔ تو میں آخر میں سب کے لیے مشکور ہوں، میں یہاں پہ آیا، آپ سب کا بہت شکریہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، وقال نبینا علیہ الصلاة والسلام لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز دوستوں بزرگوں، یہاں پر یقیناً اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر ہو رہا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر ہو رہا، اور عشق رسول اور خوف خدا کے موضوعات پر گفتگو چل رہی ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم جس جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس جماعت کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، اور جس سیاسی پلیٹ فارم پر ہم سب جمع ہیں اس کو جمعیت علماء پاکستان کہا جاتا ہے۔ جمعیت علماء پاکستان اور اہل سنت و جماعت کی دو ہی باتیں ہیں کہ ہر مسلمان اپنے دل میں خوف خدا رکھے اور عشق رسول کی جذبات سے سرشار ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرائض ہمارے ذمہ لگائے ہیں وہ دنیا کے تھوڑے سے عرصے میں ہم ان کو پورا کریں۔ تو اسی جذبہ سے سرشار ہو کر ہم تمام دوست جمعیت علماء پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ پیر سید صفدر حسین شاہ گیلانی صاحب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ بے شمار ہزاروں نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن ان کے ٹرینر اور ان کے سرپرستی فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دینی اور ملی اور سماجی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیز دوستوں بزرگوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بعد امت کو پیغام آپ نے دے دیا تھا اپنے ہوتے ہوئے، فرمایا کہ میرے صحابہ دو باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی جڑے رہے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک تو ہے میرا قرآن اور دوسرا ہے میرا خاندان اہل بیت۔ ان کو نہ چھوڑنا، ان کے دامن سے وابستہ رہنا۔ جو مسلمان ان کے دامن سے وابستہ رہے، ان کی محبت کو دل میں بسائے، وہ شاہراہ جنت پر ہے اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی ازدواجی زندگی میں جب ان کا نکاح ہو گیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھر کے حالات تھے اتنے مالی طور پر مستحکم نہیں تھے، تو جیسا کہ عورتوں کو پریشانی ہوتی ہے اپنے خاوند سے گھر کے معاملات سے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی ہوئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، بیٹی کے طور پر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب تو اسلام کو بڑی عزت مل گئی ہے، مسلمانوں کو عروج مل گیا ہے، سلطنت مدینہ قائم ہو گئی ہے، فراوانی کے دن ہے، خوشحالی کے دن ہے، تو میں اب بھی اپنے گھر میں مشکل حالات میں ہوں، تو میری کوئی آپ مدد فرمائیں، کوئی ایسا غلام، کوئی خادم تو مجھے دیں جو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس باپ کی طرح اپنی بیٹی کو گائیڈ نہیں کیا جس طرح کہ ماں اور باپ آج اپنی بیٹیوں کے ان گلوں کو سن کر گائیڈ کرتے ہیں کہ تمہارا شوہر تمہاری خدمت نہیں کرتا، تمہارا شوہر تمہارا خیال نہیں کرتا، گھر میں بیٹھ جاؤ، نہیں اس کے گھر میں جانا۔ آج کے ماں اور باپ کا یہ طریقہ ہے، یہ طرز ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طرز ہے۔ ہم خود ہی اپنی بیٹیوں کے جو خاندان کے گھر ہیں ان کو اجاڑنے میں پورا کردار ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور وہ بیٹی جو تمام خواتین دنیا میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کی سردار ہیں، اور
سیدہ شباب اہل الجنہ کی والدہ محترمہ ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری بیٹی، میں تمہیں ایک ایسا کلمہ دیتا ہوں، ایک ایسی بات اور وظیفہ دیتا ہوں، اگر تم نے اس وظیفے کو اخلاص کے ساتھ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا و آخرت کی ساری ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا وظیفہ دیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی روزانہ نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ کامل اخلاص کے ساتھ یہ پڑھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ساری ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ تو عزیز دوست بزرگ، ایک باپ، عظیم باپ، سید الانبیاء کا اپنی بیٹی کے تربیت کا انداز دیکھا تو اہل بیت اطہار کی محبت سے سرشار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے طریقہ پر عمل کریں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کامل نمونہ بن کر، رول ماڈل بن کر زندگی گزاری، اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی ایک رول ماڈل کے طور پر قابل تقلید مثال چھوڑ کر گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو تعلق نبھایا وہ بھی ہمارے لیے مثالی کردار اور اخلاق ہے ان کا بھی۔ تو عزیز دوست بزرگوں، بطور مسلمان کے اور اہل بیت سے محبت کا دم بھرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس محفل مبارکہ کے صدقے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بیٹیوں، بیویوں کو اور بہنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت کی خیرات عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیا کی خیرات ہماری بیٹیوں کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔